السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پہ حاضر۔ ناظرین، آج 11 محرم الحرام، کل عاشورہ تھا اور پورے ملک میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یہ موجودہ حکومت کا دوسرا محرم الحرام تھا جب انہوں نے حفاظتی اقدامات نہ صرف شاندار کیے بلکہ حکومت پنجاب کی طرف سے جگہ جگہ پر عزاداروں کے لیے سبیلیں، شربت اور دیگر نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن ایک اور خاص بات جو ہم پچھلے کئی برسوں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے محرم الحرام کے 7، 8، 9، 10 محرم آغاز ہوتا ہے تو مرکزی جلوسوں پر جیمرز لگا دیے جاتے تھے، ٹیلی فون کا نظام بالکل جیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے سال اور اس سال حکومت نے اس انداز سے اپنا میکنزم بنایا کہ اس سال کہیں پر بھی کوئی بھی ٹیلی فون جام نہیں ہوا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور موجودہ حکومت کی تدبر کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں خیر و عافیت سے محرم الحرام گزر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی کامیابی ہے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بجٹ پاس ہو گیا اور بجٹ پاس ہونے کے بعد عوام پر اس کے کیا ثمرات آ رہے ہیں، عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ البتہ یہ بھی سوچیں گے کہ جب بجٹ اچھے طریقے سے پاس ہو گیا تو اچھے طریقے سے سیاسی حالات کو بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ خاص طور پر اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ بڑھائے، لیکن جب اپوزیشن کا اپنا رویہ بہت برا ہو تو ایسی صورت میں حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یا خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ اہم بات کی ہے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار نے۔ یہ بڑا اہم بیان ہے اس اعتبار سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا چاہیے تھا یہ بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، لیکن یہاں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا رویہ ہے۔ وہ جو مختلف کارنر سے چیزیں اور باتیں آ رہی تھیں ان کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاموش ہو جائیں گے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے باہر جا رہی ہے۔ معاشی صورتحال کی بہتری، یہ ایک ایسا بات ہے کہ مثلا آج کی بات میں کرتا ہوں کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ محرم کی چھٹیوں سے پہلے بھی اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف گامزن تھی، اور جب سے بجٹ آیا ہے بجٹ سے لے کر موجودہ حکومت تک میرا خیال ہے شاید چند دن ایسے گزرے ہوں گے جب اسٹاک ایکسچینج نے ابتری کی طرف گئی ہے، ورنہ اب تک نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ معیشت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اگر اسٹاک ایکسچینج بہتر ہے تو کیا عام آدمی کی معیشت بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ سوالات آج کے پروگرام میں ہم اٹھائیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور روزنامہ آفتاب کے ساتھ وابستہ ہیں سینئر صحافی جناب مظہر جاوید سیال صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید جی کہتے بہت ہیں۔ شکریہ شاکر بھائی۔ ہمارے دوسرے مہمان پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، مرکزی رہنما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب سے سیاست میں آئے ہیں اسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں جناب رانا محمد عابد صاحب۔ آپ کا شعبہ اگرچہ کو اور بھی ہے، لیکن ہم اس شعبے کو کیوں ڈسکس کریں جب آپ سیاست کے اندر کمر بستہ ہیں اور یہاں اپنے جوہر دکھاتے رہتے لیکن ہیں۔ ان کی پہچان وہی شعبہ ہے۔ ہاں، پہچان وہ شعبہ ہے، کبھی ان کو سپورٹس کے میدان میں پروگرام میں بلائیں گے۔ ہماری تیسری مہمان ملتان کی ابھرتی ہوئی سیاستدان ہیں، اور خاصا مجھے امید ہے کہ جب صف بندی ہوگی اچھی جگہ پر وہاں پر ڈاکٹر عائشہ عبداللہ نمایاں دکھائی دیں گی۔ پارٹی خواہ کوئی بھی ہو، لیکن آج کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور جب جہاں پر ہوتی ہیں اپنا موقع بڑی دلیری کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی مظہر جاوید صاحب، آپ کی تو عمر گزر گئی ملتان میں اتحاد بین المسلمین قائم کرتے ہوئے، بطور پیس کمیٹی کے اور بطور شہری کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پچھلے 2 سالوں سے ایسا کیا میکنزم بنایا کہ نہ تو موبائلز جام، دیکھیں جب موبائلز جام ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے متاثر ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور حکومت کا لاس بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہمارا حکومتی جو میکنزم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوا، اور کہیں سے الحمدللہ کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاکر بھائی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ محرم حرام کے ایام جو ہیں بڑے پرامن طریقے سے بھائی چارے کی فضا میں اور بہت اچھے انداز سے گزر گئے، اور سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے انداز سے عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پہ انتظامیہ جو ہے نا وہ ایک بار نہیں کئی بار ڈور سٹیپ پہ گئی ہے،
مثال کے طور پہ اچھا بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ جب آپ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جناب یہ سڑک بن جائے گی، یہ راستہ بن جائے گا، راستہ ہموار ہوگا، لیکن اس پیار اور محبت کے ساتھ، اس رواداری کے ساتھ اس دفعہ انتظامیہ نے، وزیر اعلیٰ کیونکہ خود مانیٹر کر رہی تھیں صورتحال کو، تو اس رواداری کے ساتھ انتظامیہ اور لائسنس داران کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے وہ صرف لائسنس داران کے ساتھ نہیں ہوا، اچھا، وہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اور خصوصاً اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ بھی آن بورڈ رہے۔ اب حیران ہوں گے کہ یہاں امن واک ہوتی ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ، دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ، بریلوی تمام تمام مکاتب مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہاں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ اور ابھی 9 محرم کو دولت گیٹ چوک پہ جب علم کی تنصیب ہو رہی تھی تو کمشنر نے کہا کہ میں پورے ڈویژن میں جہاں بھی گیا ہوں تو مجھے رواداری کا ماحول ملا ہے، پیغام دیتے ہیں پیغام، اس علاقے کے جی خاص طور پہ جو اور لوگ ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کی یہ محبت تھی کہ اسی کی وجہ سے اب دیکھیں نا، ویسے بھی ملتان کا محرم جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے جذبے کے تحت منایا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پہ اہل سنت کے پاس جو تعزیوں کے لائسنس ہیں جی وہ زیادہ ہیں۔ آپ نے خود کالم بھی لکھا ہے اس جی پہ جی کہ اہل سنت کے تعزیے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اہل تشیع لائسنس دار وہ کم ہیں۔ کم ہیں، آپ دیکھیں بلکہ اس مرتبہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان کے نام بھی ایک ان کے لائسنس نام ہے۔ بھی لائسنس ہے آغا پورے میں، مطلب جی، تو یہ ایک واقعہ ہی اتحاد کی وجہ سے ہے۔ یہ پھر ہمیں اس موقع پر جو جوش ملی آبادی کا جو شعر ہے وہ یاد آتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا، ہر قوم ہر پکارے پارے گی۔ گی ہمارے ہیں حسین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، اس پہ اتحاد بین المسلمین، محرم الحرام کا خیر و عافیت سے گزر جانا، یہ بھی تو ایک انتظامی ذمہ داری ہوتی ہے ہر بالکل حکومت نظامی کی۔ ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتظامیہ اتنے آستانوں کے چکر نہیں لگاتی تھی، جاتی نہیں تھی جتنا اس دفعہ۔ رانا عابد صاحب، اس مرتبہ تو یہ بھی دیکھا کہ 9 محرم الحرام کو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب بھی ملتان تشریف لائے اور انہوں نے محرم کے انتظامات کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ 9 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ممتاز آباد میں ہوتا ہے، وہاں پر آ کر بنفس نفیس انہوں نے دورہ کیا اور وہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملتان کے محرم کا آغاز 9 محرم کو ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر تھی جو ہمارے انتظامی عہدوں کے سربراہ ہیں پنجاب میں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاکر صاحب، خرم شجرہ صاحب کا بھی شکریہ، وہ یاد رکھتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ شاکر صاحب۔ میں یہ کہوں گا جی، اس دفعہ جو محرم کا جو ایک تو پہلے اس حکومت نے محرم گزارا اور یہ جو محرم ہے اس میں کافی فرق نظر آیا انتظامیہ نے بھی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ ہر کام کو اگر وہ کرتی ہیں تو وہ سارے کام کو فوکس کر کے اس کے اوپر پورا دھیان دے کر اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، انہوں نے یہ طریقہ کار کیا ہے میڈم نے کہ جو بھی کام کریں گی وہ الحمدللہ پورا فوکس کر کے وہ کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی، پوری توجہ کے ساتھ یہ کرتی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ مانیٹر کیے ہیں اور اپنے تمام وزراء جو ہے وہ ہر ہر وزیر ڈسٹرکٹ کے کی اندر ضلع میں ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نے، اور باقاعدہ وہاں سے مانیٹرنگ ہوتی رہی اور پورے طریقے سے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ مانیٹر کر کے اور توجہ کے ساتھ یہ گزارا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ نے بھی اسی طریقے سے جنہوں نے کام کیا ہے، سارے تقریباً جو ہے نا قابل ستائش ہیں یہ انہوں نے جو کام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طریقے سے یہ جو اس کو رول ماڈل بنانا چاہیے کہ نیکسٹ آنے والا کوئی بھی ایونٹ ہو اس طرح اسی طرح اپنے پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملات کو کرنا چاہیے اور یہ اس کو مثال بنا دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عابد صاحب یہ مثال صرف پنجاب میں نہیں، میں عائشہ کی طرف آؤں گا۔ عائشہ، آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پیپلز پارٹی اس وقت 2 صوبوں میں حکمران ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں الحمدللہ۔ میں بلکہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ ہم کے پی کی بھی بات کریں گے، وہاں پر بھی امن و امان کے ساتھ کل کا دن گزرا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں حکومتوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں حضرت امام حسین جو ہیں
جب اگر ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. بے شک. ٹھیک ہے, تو بینگ ایز اے مسلم ہم سب کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی, آپ نے کالم بھی لکھا کہ لائسنس ہیں اہل سنت کے پاس بھی نا, جی. تو وہ سب آپ میرا خیال ہے کہ ان سب کا جو ایک ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب کا ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا. تو یہ بالکل یہ اسی محبت کا اظہار ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس ٹائم حکومت جو ہے سب چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو 9 محرم اور 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ جو ہمارے مخالفین ہیں, جو ہمارے ملک کے مخالفین ہیں, وہ بڑی ان کی ایک لابی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو فلیئر اپ کر کے لوگوں کو اور اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے گزرا ہے اور بہت اچھا الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, ہر جگہ. چھوٹی سی بات الحمدللہ. ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک تو ہمارے 1122 کے رضاکار جو ہیں وہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں ہمیشہ جو عزاداروں کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دینے کے لیے. لیکن یہ بھی پہلا موقع ہے کہ باقاعدہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے موبائل ہاسپٹل بھیجے ہیں بڑے کنٹینرز پہ. اچھا. اور وہ علی چوک پہ یہاں موجود رہا ہے. وہاں تمام وہ فیسلٹیز موجود تھیں, سہولتیں موجود تھیں جو ایک ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہیں. مطلب بجائے کہ عزاداروں کو ایمرجنسی ہسپتال لے جایا جائے, وہیں فوری طور پہ جو ہے وہیں پر ریسکیو کیا گیا ہے. اچھا مطلب جاوید صاحب, یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. پاکستان کے لیے بہتر تو اس وقت سیاسی حالات بھی چل رہے ہیں. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ بجٹ کے موقع پر تمام جماعتوں کا حکومت کا ساتھ دینا, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اس کے اور ہواریوں نے جس طریقے سے ساتھ دے کر بجٹ کو پاس کی, اس سے مطلب ہے کہ یہ اس سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شاکر بھائی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بجٹ پیش ہوا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا مزاج خاصا گرم تھا, اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں جو اچھی بات تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی ہماری تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن ہر رکن نے اپنے اپنے ایریز کے جو مسائل تھے جو شامل کرنا چاہتے تھے بجٹ میں, اجتماعی معاملات, وہ بھی ڈسکس کیے مطلب خطابات میں. تو یہ ایک بڑا اچھی روایت ہے کہ بجٹ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے پاس ہو گیا. لیکن دیکھیں اپوزیشن کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی افسوسناک اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اپوزیشن کے رکن کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے. بھئی پیپلز پارٹی نے اگر یہ کہا کہ جی ہمارے تحفظات ہیں تو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے کیا. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. ذمہ داری پوری کرے اس کو, مطلب اپنی اب بجٹ پہ ہمیشہ تجاویز دی جاتی ہیں. آپ کہیں کہ جناب یہ شک نمبر فلاں کے تحت فلاں میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اس پہ یہ آپ بجٹ کو ایسے کر لیں. لیکن یہ نہیں ہوتا. انہیں تو صرف ایک ہی بات ہے کہ جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں, باقی کوئی نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو نقصان نہیں ہو رہا؟ سر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تجاویز جو ہے وہ بجٹ میں شامل ہی نہیں کرا سکے. آپ اتنا بھی حکومت جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتی کہ اگر عوام میں کے سمجھتا ہوں کہ حکومت تو منتظر ہوتی ہے کہ بجٹ کے موقع پر آنا. آپ سب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اگر اس طرح کی کوئی معاملات تھے تو اس کو وہ کرنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہمیں فلاں چیز اس میں شامل کی جائے جو عوام. دیکھیں گورنمنٹ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں دیں گے نہیں تو ہم کریں گے نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کو یہ تجاویز دی جاتی تو گورنمنٹ کھلے دل سے اس کو قبول کرتی. اور اب دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی نے اور سینٹ کے اندر تجاویز دی ہیں جس کو انہوں نے تسلیم کیا, مان لی ہے اور بجٹ کا حصہ بنایا اس کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملتان کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں, وہ جو پیپلز پارٹی جو ملتان سے جیتی ہے ان کے جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کو بھی باقاعدہ بجٹ دیا گیا ہے. ان کی ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو بجٹ دیا گیا, باقاعدہ برابری کی بنیاد پہ دیا گیا ہے. وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جو بھی ان کے اپنے معاملات ان کے حلقے کے ہیں وہ سارے الحمدللہ انہوں نے عائشہ یہاں پر ایک بڑا اچھا جسٹر یہ آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہے. مطلب جیسے بجٹ آیا تو انہیں ان تمام شکوں کے اوپر اظہار خیال کیا ان کے اراکین اسمبلی نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عوام کا مقدمہ لڑیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک شروع سے ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے
وہ ابھی تک قائم و دائم ہے کہ وہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی سی اپوزیشن کا کردار بھی تو ادا کر رہی ہے. بالکل اپوزیشن کا رول پلے نہیں کر رہی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو بالکل رائٹ بات ہوتی ہے اسی کی کو وہ ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ حکومت جب بنی ہے تب بھی زرداری صاحب نے بھی یہی کہا, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم یہاں پہ اپنے ملک کے لیے آئے ہیں, ہم اپنی سیاست نہیں کرنے آئے, یہاں پہ ہم اپنے ملک بچانے آئے ہیں. اور وہ اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہیں. وہ ہر سٹیپ پہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے پاکستان کی سالمیت کی بات ہوتی ہے, وہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آلدو کہ ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لی اور نہ ہی ہم اس ٹائم اس حکومت کا حصہ ہیں, لیکن ہم اس کو آگے چلانے کے لیے اور آگے لے کے چلنے کے لیے ہم ہر جگہ پہ جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں. جہاں بجٹ میں ہمیں کچھ فلاز نظر آئے وہاں ہم نے ضرور ہائی لائٹ کیے, کیونکہ ہمیں اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے. ہمارے ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے لوگوں کے مسائل بھی لا کے سامنے پیش کرنے تھے. اگر وہ یہ نہ پیش کرتے, کیونکہ اس ٹائم جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی رول پلے کر سکے یا کوئی پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکے یا عوامی مینڈیٹ کوئی لا سکے. تو ظاہری بات ہے اگر عوام کے مسائل ہم نہیں لائیں گے, ہائی لائٹ نہیں کریں گے, تو کون کرے گا؟ تو بینگ ایز اے میں کہوں گی پارلیمنٹیرین, ہر پارلیمنٹ اس کا حق اچھا بنتا رانا ہے عابد صاحب نے کہ بڑی وہ اہم بات کہی سب جو میں آپ سے پرابلمس کو سوال ہائی لائٹ کرنا کریں. چاہوں گا. جی انہوں نے کہا کہ جو ملتان سے ایم این ایز بنے ہیں پیپلز پارٹی جی کے, انہوں نے بھرپور نمائندگی کی ہے. بالکل, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت ایکٹیو ہیں. ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اچھا. کہ ون بائی ون کر کے میڈم نے ان کو بلوا کر وہ جب بجٹ وہ ہو رہی تھی, شکوار منظور ان ہو کو رہا بلا تھا, کے ان سے جو بھی ان کے تجاویز مسائل تھے, دی. جی تجاویز, ان کے جو مسائل تھے انہوں نے ڈور سٹیپ پہ حل کیے ہیں. ان کو کہا اچھی بات ہے. ہاں جی بالکل نہیں, اس طرح بہت اچھی بات ہے, ملتان کے جو بہت ہے اچھی نا بات ہے. جتنے بھی تھے, دیکھیں ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, جن میں سے موسٹلی گیلانیز ہیں, وہ سب اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور ان کی یہ روٹین ہے کہ وہ تقریباً ہر اس میں نا ہفتے میں 5 دن جو ہے وہ اپنے حلقوں میں گزارتے ہیں اور وہاں کے جتنے مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو ان کا اقدام ہے, اور میں سمجھتی ہوں گا کہ اگر ہر ایم این اے اور ایم پی اے اس طریقے سے ورک کرے کہ وہ جا کے صرف ووٹ لینے کے ٹائم پہ نہ جائے, اس ٹائم بھی جائے جب عوام کو ان کی ضرورت ہو, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اب ہمارے جو ایم این ایز ایم پی تو انہیں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم نے عوام کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے عوام کے بارے میں ہی بات کی ہے. ہمارا تو مینڈیٹ ہی ہے روٹی کپڑا اور مکان, تو وہ ظاہری بات ہے ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے اچھا ہیں. روٹی کپڑا مکان کی آپ نے بات کر دی, یہ پرانا نہیں ہو گیا, کوئی نئی چیزوں پر آ جائیں. میرا خیال ہے یہ بیسکس ہیں, یہ بیسکس ہیں جو کہ ہونی چاہیے. دیکھیں اب ہر بندے کی نیڈ تو یہی ہے روٹی کپڑا اور مکان, اور سے زیادہ کیا ہونا چاہیے. ابھی یہ سر آئی ٹی پارک آ رہا ہے ہماری طرف سے, آئی ٹی پارک بھی ہم لا رہے ہیں یہاں پہ ملتان میں. جی بالکل, اس کی جو ہے وہ انوگریشن ہونے لگی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی پارک کا تحفہ دیا ہے میں یہی چاہ رہا تھا کہ اب ذرا ٹیکنالوجی کی طرف جی بالکل, آئی ٹی پارک کا بھی اسی لیے بتا دیا. اچھا مظہر بھائی, ڈاکٹر عائشہ نے ایک بات کر دی ہے روٹی کپڑا اور مکان, یہ 70s کا نعرہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. اچھا یہ جڑا ہوا ہے آپ کی معیشت کے ساتھ. ہماری معیشت اس کے اشاریے بہت بہتر ہیں, لیکن درمیان میں ایک ایسی خبر آ جاتی ہے کہ عام آدمی تو خیر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, لیکن جو پڑھا لکھا ہے, جو باشعور شخص ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ پاکستان اب اتنا مقروض ہو گیا. میں حساب کتاب کیلکولیٹر کے چکروں میں نہیں جاتا, ہمارے دیکھنے والے پریشان نہ ہو جائیں. جب ہم اتنا قرضہ لیں گے تو پھر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو قرضے لیے جا رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی بین الاقوامی سطح پہ قیمت بڑھ گئی. بین الاقوامی سطح پہ جو قیمت بڑھتی ہے وہ تو ان حالات میں بڑھی تھی جب حالات کشیدہ تھے, جب جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, لیکن اب تو حالات ایسے نہیں تھے جس میں اتنی بڑی آپ نے قیمت بڑھا دی, دوبارہ بہت زیادہ بڑھا دی. تو یہ کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مایوسی والی بات نہیں ہے کیونکہ جب آغاز ہوا تھا, لیکن جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے نا تو اس کے ہر چیز اثرات کی ہر قیمت, چیز پر ہر چیز پہ اثرات ہوتے ہیں اس پہ. مثلا ایک عرصے سے ہم 1 سال سے دیکھ رہے تھے الحمدللہ کہ اشیاء خورد و نوش, خاص طور پہ جو سبزیاں ہیں, گندم ہے, روٹی ہے, وہ تو سستی تھی. لیکن ابھی پچھلے ہفتے جب یہ پیٹرول بڑھا ہے اور میں سبزی لینے گیا ہوں تو آلموسٹ ہر چیز کے ریٹ جو ہیں نا وہ انکریز ہو چکے تھے. شاکر صاحب صورتحال یہاں تک خراب ہوئی ہے کہ اس پیٹرول کی وجہ سے محرم الحرام کے جو آخری 7, 8, 9 محرم کے ایام تھے اس میں تو سبزیاں تھیں نہیں مارکیٹ میں. اچھا, مطلب اتنی وہ کہتے ہیں جی بہت مہنگی ہیں, اگر ہم لے کے آئیں گے تو عوام کی دسترس سے باہر ہوں گی. وہی سبزیاں, کوئی شک نہیں ہے کہ جو
आम आदमी अच्छा, खुशी इस से सब्ज़ी ले का रहा इस था। मरतबा ये भी हुआ है, आप ज़ाहिर है कि जहाँ दीदा हैं आप साहब से भी पूछते हैं, एक तो शदीद गर्मी की वजह से ना फसल भी बड़ी मुतासर हुई हर सब्ज़ी की। मतलब मैं जब लास्ट टाइम गया हूँ तो मैंने अपने सब्ज़ी वाले से कहा मुझे धनिया दे दो और पुदीना। तो कहते शाकिर साहब धनिया अब कहाँ से मिलेगा, धनिया तो जल गया, गर्मी के अंदर जल गया। कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत फिर सारी भी- सब्जियां तो इस फिर वजह से भी तो मतलब नहीं, लेकिन दोनों फैक्टर हैं, मतलब ये गर्मी वाला मतलब फैक्टर कद्दू भी जैसी है, चीज़ जो थी वो 300 महंगाई- रुपये किलो थी। जी जी, महंगाई वाला सिलसिला, महंगी चीज़ें भी हैं, ये भी सूरत हाल राना है। आबिद महंगाई साहब, में कोई मेकनिज़म आप बना रहे हैं कि जैसे फसल आती है, मिसाल के तौर पर टमाटर की फसल आई, टमाटर की फसल आई तो मार्केट में टमाटर 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, जब उसको प्रिजर्व कर लिया जाए या ऐसी जगह पर उसकी चीज़ें बनाई जाएँ, टमाटो केचप बनाया जाए, एक स्मॉल इंडस्ट्री को मतलब प्रमोट किया जाए, बजाय ये कि सब्ज़ियाँ ख़राब हों, या उसके लिए आप अचार का मतलब कोई ऐसा मेकनिज़म बना दें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ज़रूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपया हो तो वो काम करें, हुकूमत को ऐसी तजावीज़ भी तो देनी जो चाहिए। बात की है पहले महंगाई वाली, जो सब्जियां महंगी हुई हैं, 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे समझ आते हैं कि एक तो बारिश का सीज़न चल गया, बारिशें आ गई, जो सब्जियां जिधर से बाहर से शहरों से आती थी, एक अब वो तो थोड़ा बारिशें issue था। आनी हैं ना सावन वही की, ना, ये मैं प्री वो थोड़ा सा चल रहा वो है। फैक्टर है इसमें, जिस वजह से थोड़ी सी महंगाई हुई, ये सब्जियां थोड़ा रेट बढ़ा। मैं टमाटर का रेट भी देख रहा था, 60 रुपये 80 रुपये किलो हो गए थे, कहाँ 20 रुपये किलो 10 रुपये किलो हो गए थे। तो ये फैक्टर भी इसमें शामिल अच्छा, है। मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्या ये रेट ठीक नहीं है काश्तकार के लिए? मतलब 10 रुपये की बजाय अगर हम 50 रुपये का टमाटर करें, बेचारे उसको तो कुछ बचना चाहिए ना। देखें, बात यह है कि भाई ये वही टमाटर हैं जो 200 रुपये किलो भी हुए थे, ठीक है, 200 रुपये किलो भी बिकते रहे हैं, ये वही किसान है ना। बात यह है कि इससे बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ये फैक्टर होता है इसमें पीछे कि भी क्या उसकी जो है ना महंगा क्यों हुआ, उसकी 2-3 रीज़न्स होती हैं। जो ज़ाहिर है काश्त की है उसने, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो रेट इस तरह का निकल आया। ये जो है ना, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है ना वो ठीक ठाक रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ों राना आबिद साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलने चाहिए इंशाल्लाह ताला। कमिश्नर डीसी कहाँ पर पहुँचेंगे? मैं बता रहा हूँ, कमिश्नर डीसी को मेरे हिसाब से कमिश्नर डीसी को हर जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। सियासी जो है ना क़यादत को आगे लेके आएंगे तो ये चीज़ें सारी जो है ना हाईलाइट, ये सारे पैगामात पहुँचाएँ वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला तक। पंजाब को। ये एक तो हम अपने फोरम से ये पहुँचा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये बात जाएगी हमारी कि सियासी क़यादत को आगे लेके आना चाहिए, ताकि ये जो छोटे छोटे मसाइल जो चीज़ें वर्कर्स हैं, को लाएं, अपने वर्कर्स को आगे वर्कर्स को लेके लाएं। आएँ, वर्कर्स को लेके आएँ, वर्कर्स को मोबिलाइज करें, कमेटियों में एडजस्ट करें। ये करेंगे तो इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। शाकिर साहब, गवर्नमेंट को ये जो है ना- मार्केट कमेटियाँ हमेशा से एक बाकायदा रेट देती हैं, उसी रेट पे अमल होता है। अब ये 10 रुपये वाला रेट भी मार्केट कमेटी ने दिया ज़ाहिर है जी। और 60 रुपये वाला रेट भी मार्केट मार्केट कमेटी दे कमेटी रही ने है, 80 रुपये वाला रेट भी मार्केट कमेटी अच्छा, दे हमारे रही है। पास खातून ये खाना कहाँ भी तो बैठे है हैं? ना, डॉक्टर आयशा से पूछते हैं। जी डॉक्टर आयशा, अब आप क्या समझती हैं कि ये जो महंगाई कम होकर बढ़ गई है उससे घर के निज़ाम में कितना असर पड़ता है? डेफिनेटली बहुत असर पड़ता है सर। पता है क्या, मैं ये बताऊंगी कि ये हुआ क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि जब हुकूमत हमें मिली, इस हुकूमत को जब हुकूमत मिली तो उस टाइम जो था ख़जाना बिल्कुल खाली हो चुका था, हमारे पास कुछ नहीं था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम ऐसे करने पड़े जो कड़वे घूंट थे, जो पीने पड़े, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत है, बिजली के बिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली हैं। हमारी आवाम के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम सर्वाइव करना, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों की मद में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पाकिस्तान को बचाना था, उसके लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने थे जो जिसकी वजह से हमें मिल के ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। खातून खाना है, अगर हम एक बंदा भी अगर ये सोच लेना कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना है और मैंने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हमारे भी तो ड्यूटीज़ बनती है ना। सिर्फ हमारी ज़मीन की हमारे पे कर्ज है, हम अगर एक बंदा, सिंगल बंदा ये इनिशिएटिव ले कि हमने अपने आप से जो है ना शुरू करके इस वतन के लिए कुछ करना है, तो उसे थोड़ा सा बुरा वक्त काटने के बाद आगे अच्छा वक्त अपने अगली नस्लों को दे सकते हैं। बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी जैसे मैं अपनी बात करूंगा,
ہماری ٹیلی ویژن فیس ہوتی تھی 35 روپے، حکومت نے وہ ختم کر دی. الیکٹریسٹی ڈیوٹی 2% وہ ختم کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف تو جی جا بالکل، رہے ہیں. یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم اگر ابھی کڑوا گھونٹ پی لیں گے تو آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ابھی کیونکہ ہمارے پاس ابھی قرضوں کی جیسے آپ نے بات کی، وہ قرضے بھی اسی وجہ سے اتنے ہمیں لینے پڑے ہیں، اور اس حکومت کو اس لیے لینے پڑے کیونکہ ہم وہ چاہتے تھے کہ عوام کو ریلیف دیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم ہم ہر چیز کو جو ہے بڑی اچھی، اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہے. اور ہر طرح سے وہ دیکھیں میں یہ بات ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے فرینڈز جو ہے کہ یار ہمارا جو تھا، جس طرح اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو آج ہمارا جو ٹماٹر یا سبزی کا ریٹ ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بغیر بتائے چینی، آٹا، مطلب ہر چیز مہنگی کر دیتے تھے. روزانہ کی بنیاد پر نئی قیمت ہاں، آتی نئی تھی. قیمت آ جاتی تھی اور ہم خود پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اب یہ بڑا عجیب و غریب ان کا نظام تھا. ایک ہنڈیا بنانا بڑا مشکل ہو گیا تھا اس ٹائم. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، اور اس میں بھی اگر تھوڑا سا سوئچنگ ہوتی رہتی ہے تو میرا خیال ہے اسے ہمیں برداشت کرنا چاہیے. بینگ ایز اے وومن میں یہ کہوں گی کہ ابھی ہمارے لیے الحمدللہ بہت بہتر حالات ہیں اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ جو پی ٹی آئی کی دور حکومت میں تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مل کے جو ہے اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور آگے لے کے چلنا چاہیے. اچھا، میں اس میں یہ ہوا عائشہ، آپ تو ظاہر بہتر بلکہ میرے تینوں مہمان بہتر جانتے ہیں کہ 2021 کی بات ہے. شوکت عزیز نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات پر 30 روپے پر لیٹر بڑھائیں گے. 30 روپے پر لیٹر بڑھانے کی بجائے انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں اور اپنے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے چکروں میں پرائس فکس کر دی. آپ مارکیٹ سے مہنگا پیٹرول لے رہے تھے، 150 روپے آپ نے فکس کر کے، اور بلکہ مطلب مارکیٹ سے لیا انہوں نے 160 روپے اور بیچا ہے 150 روپے. یعنی کہ مال مفت دل بے رحم سمجھ کے پاکستان کا خزانہ انہوں نے لٹایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب موجودہ حکومت کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے قیمت زیادہ بڑھانی پڑ رہی، تاکہ وہ جو ڈفرنس ہے اس کو تو ہم دور کریں. مگر صاحب یہ ساری شکر میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں معاشی اشاریے بہتر ہونے پہ، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے، وہ خواہ وفاق کی ہو، خواہ صوبوں کی حکومتیں ہوں، پنجاب میں خاص طور پہ یہ چیزوں کو ریویو کرتے رہنا چاہیے. مطلب اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، مطلب بلا وجہ بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامیہ جو تھی وہ محرم میں مصروف تھی، مطلب اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ جو اس طرح کا مافیا ہے کہ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، چیزیں اسٹاک کرتا ہے، اس کے خلاف وہ آپریشن جو ہے دوبارہ شروع کریں، کارروائی کریں، اور عوام کے لیے جو ممکنہ بہتری ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ فلاں کام کر لیتے، اس کے لیے پیسے تو نہیں چاہیے، صرف کام چاہیے نا، مین پاور چاہیے. تو مین پاور آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کی بہتری کی طرف لائیں اور ریویو کریں صورتحال کو، تاکہ بجٹ کے بعد ایک اچھا بدر صاحب یہ بتائیں کہ عام آدمی کی ہم سارے بات کر رہے ہیں، ہم سب عام آدمی کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو خوراک سستی ملے، تعلیم سستی ہو جائے، صحت میں اس طرف آنے لگا. ادویات، اس میں اب ہم بغیر دوا کے ہم جی نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا یہ مافیا ہے ادویات کا کہ جو کسی بھی مرحلے پر عوام کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا کیا کیا جائے؟ سر اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیں نا، اب حکومت نے ایک اسکیم دی تھی کہ ہسپتالوں کے اندر فارمیسیاں کھول دی تھیں. جی، وہ بند ہو چکی ہیں. مطلب وہ دوبارہ ہونی چاہیے. دوبارہ ہونی چاہیے میرے ذاتی مطلب. اب دیکھ نشتر اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر کوئی فارمیسی نہیں. میں سمجھتا ہوں ہر وارڈ کے ساتھ ایک فارمیسی ہونی چاہیے. تو ایک کم از کم، اور پھر گورنمنٹ اپنی لسٹ جاری کرے اور اس کے مطابق ریٹس کے مطابق چیزیں ملیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ہسپتالوں میں ادویات آج بھی فراہم کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ چلڈرن کمپلیکس آپ چلے جائیں، اس میں ملتی ہیں دوائیاں. مطلب ہمارا شہباز شریف ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی میں مل رہی ہیں. شہباز شریف ہاسپٹل کارڈیالوجی کا جو نظام اتنا شاندار ہے کہ جو ملتان کے باہر کے مریض ہیں ان کو بذریعہ کوریئر ان کی دوا ان کے گھر تک پہنچائی جاتی ہے. رانا عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بجٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ معاشی اشاریہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا ہمارے پاس نا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو کاروباری طبقہ چلا رہا ہے، سرمایہ دار چلا رہا ہے. وہ سالانہ ٹیکس دیتا ہے 38 ارب روپے، اور یہ جو غریب تنخواہ دار گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان سے حکومت لیتی ہے 1545 ارب روپے، 545 ارب روپے. اب 545 ارب کہاں اور کہاں، 38 ارب کہاں. اور اب سوال یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقوں کو اس مرتبہ بجٹ میں ریلیف ملا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہے
یہ کیسے قابو آئے گا؟ قابو اب اس طرح آئے گا، میاں شہباز شریف صاحب نے اس دفعہ ایف بی آر میں کافی اصلاحات کی ہیں. ایف بی آر اس دفعہ اپنا بہت اچھا کام کرے گا. جو جتنے ٹارگٹس میاں صاحب نے جو پلاننگ کی ہے انہوں نے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس دفعہ تاجر طبقہ بالکل آئے گا، اور پورے طریقے سے جو ہے نا ایف بی آر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں. تاجر کو کہا جائے گا کہ کیونکہ ان کو بتایا، دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا بتانا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تاجروں کو ان چیزوں کا، تاجر صرف اپنا دیکھتا ہے کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے، تاجر اپنا دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ سر تاجر کی سنیں ذرا، تاجر کی بھی سن لیں ذرا. حکومت نے شوگر انڈسٹری پر مطلب چیک اینڈ بیلنس رکھا. یہ پہلے دیتی تھی 24 ارب روپے، اب اس سال ان سے لے لیا 40 ارب روپے. اچھا بھی چلو حکومت کی کارکردگی، ایف بی آر کی کارکردگی، نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے. جو چینی سستی تھی وہ مہنگی ہو گئی. وہ اصل میں وہ جو پہلے کی سٹور کی ہوئی تھی نا کچھ چینی، انہوں نے وہ ذخیرہ اندوزی والا جو ریٹ جو ہے نا وہ اس وجہ سے تھوڑا سا انکریز ہوا. برابر یہ کب کنٹرول ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. ایف بی آر اب نکلے گا. شاکر بھائی یہ بھی تو افسوسناک بات ہے نا کہ تاجروں آگے ربیع الاول آ رہا ہے، پھر مٹھائیاں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تاجروں سے مذاکرات ہوتے ہیں، کئی نشستیں ہوتی ہیں، تجاویز سے اتفاق کیا جاتا ہے، پھر عمل درآمد نہیں ہوتا. بھئی اگر آپ مثال کے طور پہ، میری ذاتی رائے ہے، اس سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو، کہ آپ کاروبار کی بنیاد پہ یا سابقہ ٹیکسز کی بنیاد پہ فکس ٹیکس کی طرف آ جائیں. کم از کم کوئی میں تھوڑا سمجھتا سا ہوں کہ یہ بڑی اچھی رائے ہے آپ کی. مطلب فکس ٹیکس پہ آ جائیں. وہ لوگ بھی نیٹ پہ آ جائیں گے جو اب تک نہیں ہیں، یا جو کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں. لیکن حکومت نے کچھ ایسا میکنزم اس مرتبہ بجٹ میں دیا ہے کہ میرا خیال ہے ان کو آنا پڑے گا. آنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو فائلر نان فائلر والا جو کیٹیگری بنائی ہے نا، کافی چیزیں جو ہے نا اس دفعہ جو آئیں گی وہ انشاءاللہ گرپ بنے گی. عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کے بجٹ کے اندر جو فائلر نان فائلر کے لیے جو بے شمار چیزیں، بے شمار سختیاں آ گئی ہیں، اس سے کوئی بہتری آنے کا امکان ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو بات چل رہی تھی اسی کو ذرا ایک اس کا جواب دوں گی کہ ذخیرہ اندوز جو ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. جو یہ چیزوں کو جو ہے ذخیرہ کر لیتے ہوتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، ان کا اسلام میں بہت زیادہ اس کی اس کی ممانعت ہے. تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اصل جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں نا، وہ یہ ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر سب سے پہلے جو ہے کریک ڈاؤن ہو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھیں یہ فائلر اور نان فائلر والی بڑی اچھی پالیسی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگوں نے اس میں جو ہے اپنے آپ کو وہ کروایا ہے، تاکہ ان کو، کیونکہ ریلیف مل رہا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ فائلر کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی پالیسی ہے، لوگ اس طرف آ رہے ہیں. لیکن میں وہی کہوں گی کہ اس میں بھی مڈل کلاس پھنس رہے ہیں. جو اپر مڈل کلاس ہے، جو بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیوکر تو آ رہا ہے، وہ تو اپنے ریلیف کے چکر میں آ رہا ہے بیچارہ. اس کو تو چاہیے کہ اچھا 5 لاکھ کی چیز اگر اسے 2 لاکھ میں مل رہی ہے، پراپرٹی سیل کر رہا ہے جیسے سپوز، یا کچھ ایسا کر رہا ہے، یا کار لے رہا ہے، تو اس میں اس کو ریلیف مل رہا ہے، وہ بیچارہ تو اس میں پھنس گیا. لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے تاجر ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے لیے بھی پالیسیز ہونی چاہیے. عابد صاحب، یہ عائشہ نے جو بات کہی ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، بڑے سرمایہ دار کو اور امیر آدمی کو پکڑنا بڑا آسان ہے. اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، جی بالکل ہے. اس کے پاس بے شمار گاڑیاں ہیں، اس کے بچے کون کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سال میں وہ بیرون ملک کہاں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، یا پاکستان میں بھی ہیں تو کن کن ہوٹلوں میں ان کا قیام ہوتا ہے. ایک طرف تو آپ اس کی طرف توجہ دیں، اور دوسری طرف ایف بی آر کے ان ملازمین کو بھی سیلیوٹ کریں کہ جن کی ڈیوٹی شوگر انڈسٹری پہ لگائی گئی، ان کے لیے کیمرے فکس کیے گئے ان کی ڈیوٹی کے دوران، اور ساتھ پابند کیا گیا کہ آپ کھانا بھی گھر سے لے کر جائیں گے، تاکہ رشوت کے طور پر بھی اگر کوئی آپ کو آفر کرے تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہو گیا. کراچی بندرگاہ پہ جو ایک بہت عرصے سے مطالبہ تھا لوگوں کا کہ فیس لیس ٹیکنالوجی آنی چاہیے، جہاں پہلے مہینوں لگتے تھے، اب بات دنوں پر آ گئی ہے. اب وہاں پر زیادہ دیر تک، وہاں پورٹ پر چیز زیادہ دیر تک، یہ اتنی ساری انقلابی تبدیلیاں. لیکن عام آدمی اگر پھر بھی شکوہ کناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے حکومت کا حق کھایا ہوا ہے. وہ ایسا ہے شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو غریب آدمی وہ پس رہا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. یہ جو پہلی گورنمنٹس نے پہلے کے جو مسائل ہیں وہ آتے 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 ظاہری بات ہے یہ بڑا ٹائم لگتا ہے. اگر کوئی درمیان میں کوئی کسی قسم کی اور کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، گورنمنٹ آتی ہے وہ سارا ملیا میٹ کر دیتی ہے. جو نئی گورنمنٹ آنے والی ہے تو اس نے اپنی پالیسی لگا دیتے ہیں، وہ اپنا سسٹم چلا دیتے ہیں،
وہ ہر بندہ اپنی پالیسی. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کسی بھی گورنمنٹ کا ہو، خواہ کسی گورنمنٹ کا ہو، اگر اچھا کام ہے تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اس گورنمنٹ کو اس کا پورا پہرا دینا چاہیے اور اسی طریقے سے چلانا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یار اس نے اگر بنائی ہے، پالیسی بنائی ہے یا کوئی کام ایسا چل رہا ہے تو وہ گورنمنٹ چلانی چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو امیر لوگ ہیں جو ٹیکسوں سے ابھی بھی کئی ایسا سسٹم ابھی بھی بچے چل ہوئے رہا ہے، ہیں. لیکیج ابھی ہے، ابھی صحیح طریقے سے ابھی گرپ نہیں ہے. اس کو اس طریقے کا میکنزم بنائیں، اس طرح کا طریقہ نکالیں کہ جو سارے ٹیکس نیٹ میں لے آئیں، ٹیکس نیٹ میں آئیں گے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. عابد صاحب آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ نے پارٹی کے اجلاسوں میں بھی یہ مطالبہ کیا آپ نے؟ سر جی جہاں پہ ہماری آواز جاتی ہے، جہاں تک ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، جہاں تک ہمیں موقع ملتا ہے ہم ہماری چھوڑتے آواز نہیں تو ہیں. گھر میں بیگم تک نہیں جاتی، آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، کمال کرتے ہیں. بات یہ ہے شاکر صاحب، ہم جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ضرور مطلب بتاتے ہیں. بیگم بھی ایسی سمجھ لیں جیسے حکومت نہیں سنتی ہماری بات. آپ سے میں نے اس لیے پوچھا ہے نا. شاکر صاحب وہ آج کل پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے الحمدللہ. اپنا کون اعتراف کرتا ہے؟ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے نصف بہتر بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے جو ہماری رائے جی ہے؟ آپ انہیں سے پوچھیے گا. چلیں جی اپنا مدد جاوید صاحب، یہ تو اب سارا معاملہ گھرداری والا آ گیا. نہیں لیکن گھر داری بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سارا بجٹ جو ہے کام تو یہی سے گھر پہ خرچ ہونا ہے. گھر سے چلتا ہے. شاکر صاحب اگر گھر کے ضروریات پوری نہیں کر وہ سکتے، دیکھو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے بات ٹال دی. کہہ سکتی تھی کہ نہیں، انہوں نے کہا میرے خامن سے پوچھے نا. گھر کی ضروریات پوری ہوں گی تو آگے کام چلے گا نا جی. اچھا جی، گھر سے مراد یہ ہے کہ حکومت بھی تو ایک بڑا خوبصورت گھر ہے. اس گھر کے اندر اگر مطلب حسن سلوک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی اتحادی خوش ہے، اپوزیشن خود ہے، حکومت خوش ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پیپلز پارٹی نے ہمارا برے وقت میں ساتھ دیا تو اب ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بجٹ پہ کیونکہ رویہ پیپلز پارٹی کا بڑا سخت تھا تو یہ افواہیں اڑا دی گئیں، کالم لکھے گئے کہ جناب پیپلز پارٹی کی صدارت جا رہی ہے، پیپلز پارٹی فلاں. اچھا پہلے ایک اور چیز دے دی، پہلے یہ کہا گیا جناب کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن رہی ہے، وزارتیں لے رہی. پیپلز پارٹی اس کی تردید کر دی کہ نہیں جی ہم تو عوام کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جا رہے ہیں جی. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، جمہوریت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ایک سسٹم چل رہا ہے. زرداری صاحب اگر بیمار ہوئے ہیں تو ان کے بعد قائم مقام صدر موجود ہوتے ہیں، وہی پیپلز پارٹی سے لیکن ٹھیک ہے، وہ تو ہر جگہ پہ آ جا رہے ہیں. اب وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے ساری تقریبات اٹینڈ کی ہیں، تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آفس اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی افواہیں پھیلا کے ہم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے اینڈ سے بھی یہ بات آنی چاہیے تھی کہ حکومت کیسے. لیکن جب پیپلز پارٹی نے، اگر شاکر صاحب پیپلز پارٹی نے حکومت کو چھوڑنا ہوتا یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو بجٹ بہترین موقع تھا. ہاں اس موقع پہ اپنا وہ چھوڑ طاقت کا اظہار کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ ایک طے شدہ معاملہ ہے، اس کو حکومت کو چلانا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی تو اچھا پیغام ہے نا؟ یہ اچھا پیغام ہے نا، مطلب آپ نائب وزیر اعظم کا پیغام ایک اچھا پیغام ہے کہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کو بھی اس سلسلے میں پالیسی بیان یقیناً دے گی پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی بھی پارٹی بیان اس لیے نہیں ضروری ہوتا کہ آپ افواہوں پر تو نہ تردیدیں کرنا شروع کر دیں. جسٹ ہیں تو افواہیں نا، لیکن بعض اوقات معاملات کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. عوام میں جو بات آتی ہے اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. بات ہے مطلب کوئی ایسے نہ اس کا سر. عائشہ سے پوچھتے ہیں. عائشہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، یہ کیا افواہیں چل رہی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اگر کوئی صداقت ہوتی تو آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے کسی بھی موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں اور ڈیسیژن لے لیں تو پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو اون بھی کرتے اور اس کے لیے بیان بھی دیتے. تو میرا خیال ہے ان کا بیان نہ دینا جو ہے وہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان افواہوں میں کوئی صداقت. بے بنیاد باتوں کا جواب وہ لوگ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جو نہیں چاہتے نا کہ ہم لوگ اسی طریقے سے اتحادی رہے یا ہم کٹھے کام کریں تو وہ نہیں چاہتے. جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں. کمفرٹیبل ہے نون لیگ کے ساتھ. دیکھیں نا بلاول بھٹو نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کر کے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے نا، پاکستان کی صورتحال واضح کی ہے. اور ملک کے میں سمجھتا ہوں کہ دورے بڑے امپورٹنٹ ہیں.
मतलब अमेरिका में बैठ के वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कुल के बात की उन्होंने, दीगर ममालिक में एक गए, कामयाब सफारतकारी की है उन्होंने। बहुत अच्छी की है। और उसकी बात यह है कि जब इस हद तक पीपल्स पार्टी ये कर रही है कि मुल्क के दिफा के लिए भी काम कर रही है, मुल्की मामलात के लिए भी कर रही है, तो फिर ये सारी अफवाहें मैं समझता हूँ ये फजूल है। नहीं, ये वो इनकी है, कोई ये ऐसी हैसियत बात नहीं है ही नहीं। कोई और हैसियत उन्होंने नहीं। बड़े है ही पुरजोर तरीके से, जिस तरह उनके नाना बात किया करते थे बड़े एतमाद के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की करारदाद पेश की है। कोई वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया इस तरीके से। अगर कोई ऐसी बात होती तो डेफिनेटली वो इस तरीके से इतनी मैं स्ट्रॉन्ग समझता हूँ कि उनको जो सपोर्ट किया गया है, जो सफारतकारी के लिए जो वफद था, उसके अंदर 3 साबिक वज़राए ख़ारजा हैं, 2 साबिक सफारतकार हैं। तो उनकी मुशावरत की जो टीम थी, एक तो ये, दूसरा जो आपने बात की आयशा बड़ी अहम कही कि उनके नाना, बिल्कुल अच्छा अब जब से उन्होंने वज़न कम किया तो वो शबाहत भी नाना जैसी हो बहुत गई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो अंदाज़ भी वही वाला है। तो और मैं उनके समझ- अंदर लीडरशिप भी वही वाली है, हाँ, बहुत ही मतलब वो स्ट्रॉन्ग और मेरा ख्याल है बहुत कि विरासत कॉन्फिडेंट। में कुछ चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल। राना आबिद साहब क्या समझते हैं, आप बताइए। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस फोरम से ये बात जाननी चाहिए। एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह जो जिस हिसाब से वो मुल्कों के दौरे कर रहे हैं और जिस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह की बात हो रही है, अज़रबैजान, रशिया और दीगर ममालिक में गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है। मैं ये समझता हूँ कि उनको जनूबी पंजाब की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो इधर मुल्तान तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर बाकायदा जो है ना मरियम साहिबा भी साथ होनी चाहिए। मुल्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा मरियम साहिबा तशरीफ़ नहीं लाई और ना ही शहबाज शरीफ साहब आए हैं। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये मुल्तान तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर आकर लोगों के मसाइल सुनें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिर्फ जो है ना ये सारी रोडों के ऊपर चल रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं, गली महल्लों के अंदर बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको उजागर नहीं किया गया, बल्कि करती भी नहीं है, इंतज़ामिया भी नहीं करती। देखें इसमें किसी किस्म की वो नहीं, मेरी गवर्नमेंट है, लेकिन मैं जो बात है वो मैं ज़रूर करूँगा। जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ शहरों के अंदर जो सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, उसको गली महल्लों के अंदर जाएं, लोगों के मसाइल सुने। अच्छा मरियम जी, साहिबा आपने खुद ही एक बात कर दी है राना आबिद साहब कि जनूबी पंजाब की तरफ आए। आप खुशकिस्मत हैं कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ गया, अब 2/3 अक्सरियत की तरफ आप आ गए। तो आप क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं? मैं सुन लेना, मेरी बात तो सुने ना। हम तो आपको आराम से बैठ जाए। नहीं आराम से ना बैठे ना। अब तो मतलब है फील्ड में आने का वक्त हुआ चाहता है। जी, अगले हुआ साल चाहता है, सेनेट बिल्कुल इलेक्शन मैं है, उसी तरफ आ रहा हूँ। अगले साल सेनेट इलेक्शन में भी आपकी अक्सरियत हो जाएगी, फिर आप इससे भाग नहीं सकेंगे। शुरू बिल्कुल करें आप काम। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, जो इस दफ़ा आप ये देखें ना कि यूसुफ़ गिलानी नए ने- सूबों की बात कर रहा हूँ ना मैं तो। यूसुफ़ गिलानी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस दफ़ा जब मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैंने तो हर हालत में सराइकी सूबे का, इस अलहदा सूबे का मुकदमा लड़ना है, और मैंने उसके लिए, और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे अब वो बाकायदा इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत ये है हमारा राइट और इस पे हुकूमत को भी देखना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पे इसको बाकायदा कैंपेन का, अगर आज यूसुफ़ गिलानी बात कर रहे हैं तो कल जरदारी साहब भी और बिलावल भी इस कैंपेन में शामिल होंगे। आप क्या और ये समझते बेहतर- हैं कि पीपल्स पार्टी अगर इस मसले को उठाती है तो ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत तो नून लीग की है, तो उसको कैसे कामयाबी मिल सकती है? चलिए अवामी सतह पे तो मिल जाएगी उसको। देखिए अवामी पीपल्स पार्टी अपना प्रेशर बढ़ाएगी, इसमें ठीक है कि उनके पास अब 2/3 अक्सरियत है, अब उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना दबाव, अपने मामलात जो हैं उसको देखिए ना। बिल मौजूद है सेनेट में, सेनेट से बिल पास हुआ है। पंजाब असम्बली में जब ये मामला गया तो उन्होंने 2 सूबों की बात कर दी, मतलब इस मामले को हल करने के लिए बहरहाल पीपल्स पार्टी ने एक आगाज़ किया है यूसुफ़ गिलानी ने, और हमें अच्छी तवक्को है कि ये एक मुहिम जो है, और इसका अवामी सतह पे तो वाकई खैर मकदम किया गया। नहीं देखे ना, लेकिन इसका सारा हुकूमती फंड जो सतह- है वो जो है लाहौर या अपर पंजाब में चला जाता है। तो ये तो हमारा जनूबी पंजाब वालों का राइट है ना कि हमें भी एक अलग से सूबा दिया जाए ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें और हम लोग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है साउथ पंजाब को प्रेजेंट कर सकें। अभी आप ये देखें कि जितना यहाँ पे मईशत को सपोर्ट कर रही है वो साउथ पंजाब ही कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बावजूद जो है वो सारे फंड जितने भी हैं वो अपर पंजाब को दे दिए जाते लेकिन हैं। आयशा यहाँ का काश्तकार बड़ा परेशान है, उसको अपनी लागत नहीं मिल रही फसलों की, यही तो और बात है। इंडस्ट्री वाला भी परेशान है।
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہاں پر تو کوئی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ساؤتھ پنجاب کی طرف. بارش ہوتی ہے ساؤتھ پنجاب تباہ ہوتا ہے, سیلاب آتا ہے ساؤتھ پنجاب تباہ ہوتا ہے, پنجاب خشک کھائی سالی ہے ساؤتھ ساؤتھ پنجاب سے رہا پنجاب کی طرف آتی ہے. وزٹ نہیں کر رہی ہیں آپ, ایمرجنسی لگوا رہے ہیں, وہ ہاں جی. کم از کم وزٹ تو کر لینی چاہیے. میں یہ یہ سمجھتا نون ہوں, لیگ کی جناب میں وہی مرکزی کہہ رہا ہوں, رہنما میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہاں رانا عابد گراؤنڈ صاحب, ریالٹی رانا صاحب دیکھیں, ایک تجویز گراؤنڈ ہے, ریالٹی دیکھیں. رانا صاحب ایک تجویز ہے, آپ چوک کچہری پہ اس پروگرام کے بعد جا کے بھوک ہڑتال کریں تا دم مرگ, جب تک مریم نواز جو ہے وہ یہاں کا دورہ نہیں کرتی. چلیں پارٹی کی طرف سے نہیں, یہ پارٹی کا ہم پالیسی انشاءاللہ تعالی, یہ محرم گزر گیا, اب انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. میری تجویز کا جواب بھی دیا میں آپ کی تجویز کا بتا رہا ہوں نا, اسی طرف آ رہا مطلب ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ جب تک میں کہتا ہوں چلیں مطلب پارٹی کی طرف سے اتنا دعوت نامہ پرانا آ جائے گا نا, شاکر دیکھیں اتنا پارٹی کی پرانا طرف سے نام, دعوت نامہ اتنا آ جائے گا. آپ یہ کہہ رہے اتنا ہیں کہ پرانا نون لیگ کا نام لگا ہوا ہے. میں نہ ہوں اس کا مطلب. نہیں آپ آ جائیں ہفتہ ایک ہفتہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں مجھے. نہیں آپ چاہتے ہیں شاکر صاحب دیکھیں کہ ایک آواز اٹھانا ہے نا پارٹی سطح پر. میں نے آپ میرے آواز پروگرام میں معلوم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں, آپ اسی آواز کو اپنے چوک کچہری پر لے کر بیٹھ جائیں. چوک کچہری کو یہ ہم آواز انشاءاللہ تعالی ہماری آواز سنوانا جائے گی, آپ کو بھی پہنچانی چاہیے. ہم کو پی ٹی آئی ہیں سڑکوں پہ کام کریں گے, تو یہ رانا صاحب نہیں پی ٹی آئی مطلب تھوڑی میں ہے. سمجھتا ہوں اگر پرامن احتجاج ہو اور ان کی آواز اگر لاہور کے تخت تک چلی جائے تو جائے گی انشاءاللہ جانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے مریم مسائل, صاحبہ تشریف لائیں گی یہاں پر, تمام افیسران کا یہاں پہ احتساب کرنا چاہیے. جو ابھی تک ابھی پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے افیسرز بیٹھے ہیں, یہاں پہ احتساب ہونا چاہیے. یہ نئی بات آ گئی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس میں ابھی تک وہی بات چل رہی ہے. افیسرز جو بیٹھے ہیں ابھی, ان کو اب بھی تو ہٹنا چاہیے. بھوک ہڑتال مس بنتی ہے. ہاں یہ بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. آپ چاہے میری بات مانیں یا نہ مانیں, ڈاکٹر عائشہ عبداللہ مسکرا رہی ہیں مریم مسلسل. صاحبہ کو یہاں تشریف لے کے آنا چاہیے, یہاں گراؤنڈ ریالٹی دیکھنا چاہیے, یہاں پہ نشتر کا میں سمجھتا ہوں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب چیزیں آپ کی بہت اچھی ہیں, آپ کی سب باتیں اچھی ہیں, مدر جاوید صاحب کی, ڈاکٹر عائشہ کی. عام آدمی کے مسائل کا حل ہونا بہت ضروری ہے. حکومت اس طرف آئے, حکمران آئیں یا نہ آئیں, لیکن عام آدمی کو مہنگائی سے بچانا ضروری ہے, ان کو صحت کی بنیادی سہولیات پہنچانا ضروری ہیں, سڑکوں کے حالات بہتر ہونے چاہیے, سیوریج کے حالات, تعلیم کے حالات, اور خصوصی طور پر اشیاء خورد و نوش, ادویات, یہ وہ مسائل ہیں جو عام آدمی جھیل رہا ہے. میں بجلی کی بل کی بات نہیں کر رہا, میں پیٹرول کی بات نہیں کر رہا, میں ان مسائل کی بات نہیں کر رہا جو حکومت کے اپنے قابو میں نہیں ہیں. شاکر بھائی, یوسف گیلانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیا پنجاب کو اور خاص طور ملتان کو جو ہے سیوریج کے پانی میں ڈبونا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عابد صاحب خود کہہ رہے تھے کہ مین سڑکیں تو آپ صاف کر دیتے ہیں, لیکن آپ شہری آبادیاں جو ہیں. عائشہ آخری سوال, پروگرام کا یہ آخری سوال, یہ ابھی مظہر جاوید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے کہ یوسف گیلانی جو ہیں وہ صوبے کی بحالی, صوبے کے لیے کام کرنے چاہ رہے ہیں اپنی ہر خطاب میں, ہر پریس کانفرنس میں. پیپلز پارٹی کتنا اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ جی بالکل سر, ہم تو شروع دن سے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے جنوبی پنجاب جو ہے اس کو اس کا حق دیا جائے, اس کا رائٹ یہی بنتا ہے کہ اس کو جو ہے صوبے کی حیثیت دی جائے, کیونکہ ہمیشہ ہمارا حق تلفی کی گئی ہے. اور آپ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, ہم سڑکوں پہ نہیں, ہم وہیں ہیں, پارلیمنٹ میں ہی بات کریں گے, ہم پارلیمنٹ پہ ہی اپنا بل پیش کریں گے. جب تک آپ ہم حکومت کو ڈسٹرب باہر نہیں نکالیں گے آپ کو آپ کا صوبہ نہیں ملے گا. نہیں سر, بل تو پاس ہوا ہے نا, تو اب تو یہ ٹیبل ٹاک پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مقدمے کو جیتیں گے. بل 2 صوبوں کا پاس ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے سنجیدہ ہے اور گیلانی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے لیے یا سرائیکی صوبے کے لیے, نام چاہے جو بھی ہو, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, صوبے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں جناب مدر جاوید سیال صاحب کا, رانا عابد صاحب آپ کا, ڈاکٹر عائشہ عبداللہ آپ کا. آپ تشریف لائے, مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.